السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی اہم ہے اور آپ سن کے ہنسیں گے بھی اور آپ دیکھیں گے بھی یہ کیا معاملہ، کیا یہ ماجرا پیش آ رہا ہے۔ تو ناظرین، انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور پنڈت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کیا جائے۔ وہ آگے سے، میں حیران ہو رہا ہوں، وہ آگے سے کہتا ہے کہ جیسے آپ کھانا کھاؤ ایسے آپ بھگوان کو بھی اپنے کو کھانا کھلاؤ۔ تو ناظرین، کتنی عجیب بات ہے، کیسے بھگوان بنائے بیٹھے ہیں جن کو خود کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گروجی، ہم ٹھاکر جی کو جب پرساد چڑھاتے ہیں بیٹا، تو کتنی دیر بعد اتارنا چاہیے؟ مطلب بھوگ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر جتنا دیر ہم لوگوں کو بھوجن کرنے میں سمے لگتا ہے، جتنا ہم لوگوں کو بھوجن کرنے میں سمے لگتا ہے اتنی دیر تک بھگوان کے سامنے پرسادی رکھنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے۔ اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے؟ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے۔ اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لا معنی الفاظ ہے، خدا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے، خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اسلام کے علاوہ
अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है, और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है, और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूँ ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूँ, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूँगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो नाज़रीन, दूर क्या जाएं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाज़िल हो रहा है,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو آپ جیسا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی اور اپنے تمام بتوں کے سامنے وہ رکھ گئی کھیرے گوشت کیا کچھ رکھ کے چلے گئی، کیوں کہ برکت پڑ جائے گی۔ اب نبی ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کیا کہا، کھاتے کیوں نہیں؟ ان بتوں سے کہہ رہے کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ کہاں کھائیں اور کہاں وہ بولے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کو آیا غصہ، پھر کھلاڑا پکڑا اور کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ اتار دی، اور کھلاڑا جو تھا وہ بڑے کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ تو جب وہ قوم واپس آئی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی یہ بت ہیں جن کا یہ بھگوان بنائے بیٹھے ہیں وہ سارے بکھرے پڑے ہیں، اور وہ پریشان ہو گئے، اور آگے سے یہ کہہ رہے ہو کتنا ظالم بندہ ہے کہ جس نے ہمارے یہ بھگوانوں کا یہ حال کیا، ہمارے بتوں کا یہ حال کیا، ہمارے معاذ اللہ الہوں کا یہ حال کیا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو ہل نہیں سکتے، جو اپنی ہیلپ کر نہیں سکتے، وہ آپ کا کیا کریں گے، وہ آپ کے کام کیا آئیں گے۔ تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی آپ کو لیتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی جب ان کے باپ ابو قحافہ نے ایک جگہ پہ لے کے گئے، وہاں پہ ان کا معبد خانہ یعنی کہ بت پڑا ہوا تھا، تو باپ کہنے لگا ابو بکر صدیق سے کہ بیٹا آپ ان سے باتیں کریں تو میں ابھی آتا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے، اس بت سے کہنے لگے مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا کھلا۔ اب وہ کہاں بولے، وہ کیا کھلائے، وہ کہنے لگے مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پلا۔ اب وہ کہاں بولے اور کہاں سے پانی لا کے دے، وہ تو ایک مجسمہ ایک پتھر ہے۔ آگے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے کپڑے پھٹے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ اب وہ کہاں بولے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نے اس کو توڑ دیا، یعنی کہ اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تو جب ان کے باپ آئے ہیں تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ کیا کیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بڑے کمال کی بات کی، فرمانے لگے کہ ابو جی اس کو میں نے مارا، اسے کہ آپ مجھے مارے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے باپ کہنے لگے یہ تو بڑے شریف ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کسی کو دے نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے، وہ ان کا کیا سنواریں گے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایک رب العالمین کی ہی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔